اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ اصحاب کہف کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی کہف کے نام سے۔ کہف اصل میں غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے درمیان، پہاڑ کے اندر ہول اور سوراخ ہوتا ہے، جو کہ رہنے کی جگہ ہوتی ہے، لوگ بنا لیتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، اس کو کہف کہتے ہیں۔ اور اخیر میں والرقیم لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ والرقیم، رقیم سے مراد بستی اور آبادی علاقے کے ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی رقیم کو لکھی ہوئی چیز کو بھی رقیم کہتے ہیں، مکتوب جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں بیان کیا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم یہ ہماری عجیب و غریب جو ہے نشانیوں میں سے تھے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف وہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار تشریف لے گئے تھے کہ ہمارا ایمان کسی طریقے سے بچ جائے، اللہ کی عبادت وہاں رہ کر کریں گے، اپنے اللہ کی عبادت کریں گے، وہیں رہیں گے، وہیں کھائیں گے، وہیں پئیں گے، سب کچھ وہیں کریں گے، بس اس بادشاہ کے ظلم سے کسی طریقے سے نکل کر غار کی طرف چلے جائیں۔ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے کچھ نوجوان تھے جو غار کی طرف گئے تھے۔ جب وہاں غار میں پہنچے تو لوگوں نے کہا ہمارے رب ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دیجیے اور ہمارے لیے ہمارے کام میں بہترین طریقے سے بندوبست فرما دیجیے۔ اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جب وہ لوگ پہنچے تو تھکے تھے، ماندے تھے، بھوکے پیاسے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سلا دیا۔ جس طریقے سے ماں آج کل اپنے بچوں کو سلاتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کان کے اوپر تھک دی اور کہا کہ سو جاؤ، اور کئی سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، کئی سال تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سلا دیا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لے کہ دو گروہوں میں سے کس کو زیادہ معلوم ہے، کس کو زیادہ نالج ہے کہ ہم کتنے دن تک سوئے ہیں۔ اب جو لوگ سوئے ہوئے تھے جب وہ لوگ جگے تو آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ اس سے حزبین کے لفظ سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ دو گروہ تھے، ایک گروہ بادشاہ کا تھا، دوسرا گروہ اصحاب کہف والے تھے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، ایک اصحاب کہف والے تھے، دوسری جماعت مسلمان کی تھی۔ لیکن ہمارے ذہن میں زیادہ یہ سمجھ آتا ہے، ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو چند نوجوان تھے جب وہ لوگ جگے اٹھے تو آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ کچھ نے کہا کہ ارے بھائی کتنی دیر تک سوئے ہو، کسی نے کہا کہ ارے 5 گھنٹہ سوئے ہیں، کسی نے کہا کہ ارے نہیں ہم 2 دن سوئے ہیں، کسی نے کہا نہیں ہم 5 دن سوئے ہیں، 10 دن سوئے ہیں، کسی نے کہا آدھے سال تک سوئے ہیں۔ تو آپس میں ہونے لگا کیا اختلاف۔ جب اختلاف ہونے لگا تو ایک نے کہا ارے بھائی آپ اختلاف نہ کریے، اللہ عالم، اللہ عالم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں، تو اللہ ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان کیا کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، کہ رکو اختلاف نہ کرو، ہم بتاتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک قصہ۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار تشریف لائے تھے، تو دیکھا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان بہت مضبوط ہے، ان کا ایمان مستحکم ہے، لوہے کی طرح مضبوط ہے، تو ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، ہم نے ان کے ایمان میں مزید ہدایت یافتہ بنا دیا، مزید اضافہ کر دیا۔ اچھا جب یہ لوگ یہاں گاؤں میں رہ رہے تھے، جو چند نوجوان تھے جب غار میں رہ رہے تھے تو
بادشاہ کو پتا چل گیا کہ کچھ نوجوان ہیں جو ایمان کو لائے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تو ان لوگوں کو پکڑوا لیا تھا۔ جب بادشاہ کے سامنے لے کر جایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا تھا، لوہے کی طرح مضبوط کر دیا تھا۔ اللہ فرماتے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا، ہم نے ان کے ایمان کو لوہے کی طرح، دل کی طرح بنا دیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں گے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو یہ ہمارا قدم اٹھانا ظالمانہ ہو جائے گا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ کوئی دلیل لا سکے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر افترا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ کی پوڑیاں باندھے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو چند نوجوان تھے پہلے یہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات حق کے ساتھ بیٹھ گئی تو انہوں نے بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیا۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے دور ہو گئے ہو اور اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو چلے جاؤ غار کی طرف، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت سے تم کو پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں بہترین طریقے سے بندوبست اور آسان چیز کو مہیا کر دے گا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب حق بات ان تک آ گئی تو پھر بتوں کی عبادت کرنا ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ بھائی کسی طریقے سے ظالم بادشاہ کے شکنجے سے، پنجے سے نکل کر اپنے ایمان کو کس طرح بچایا جائے۔ تو مشورہ کیا گیا بھائی غار کو چلیں اور وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کریں گے اور اس ظالم بادشاہ سے ہم بچ جائیں گے، کیونکہ وہ ظالم بادشاہ تھا جو اللہ اس کے رسول کی عبادت کرنے والے تھے ان کو بہت ٹھیس پہنچاتا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، طرح طرح کی مصیبتیں جھلواتا تھا۔ تو سوچا کہ بھائی کسی طرح ان کے علاقے کو چھوڑ کر کسی غار اور پہاڑ میں چلے جائیں، وہاں اپنے ایمان کو بچائیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہر کام میں آسانی فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جانتے کہ جو ہے کئی سال تک سلا دیا اور جب سوتے رہے تو بھائی اتنے دن تک جب سوتے رہے تو کیا جب سورج نکلتا تھا اور کیسے وہ جاتا تھا، کیسے آتا تھا، سورج کی تپش کی وجہ سے یہ گلے نہیں، سڑے نہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا سورج کو جب وہ سورج نکلتا ہے تو دائیں جانب غار کے دائیں جانب سے سورج کترا کر نکل جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں جانب کترا کر ڈوب جاتا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کرے
تو ہرگز اس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا کوئی ولی نہیں، اس کا کوئی کارساز نہیں، وہ اکیلا رہتا ہے دنیا کے اندر، اللہ کی کوئی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مدد نہیں ہوتی اس پر۔ یعنی جو غار میں جو لوگ سو رہے تھے، تو اگر سورج اپنی کرن اپنی تپش اس غار میں جانے دیتا تو یہ لوگ جو سو رہے تھے 309 سال تک جو سوئے تو ان کے جسم گل جاتے، سڑ جاتے، گل جاتے، زمین ان کے جسم کو کھا لیتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا تھا کہ سورج تو اپنی کرن کو، اپنی تپش کو جو ہے غار کے اندر نہ جانے دینا، ورنہ جو نوجوان سو رہے ہیں ان کے جسم کو گرمی کی وجہ سے مٹی کھا لے گی۔ تو سورج نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان لی، اور جب سورج نکلتا تھا تو کنارے سے نکل جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو جو ہے کنارے سے ٹکرا کر غروب ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کس طرح انداز سے ان نوجوانوں کو بچایا، تو اللہ جس کو بچانے پر آ جاتا ہے اللہ بچا لیتا ہے، جس کو بچانے پر نہیں آتا اللہ اس کو نہیں بچاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے دوزخ دے، جسے چاہے جو ہے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، جسے چاہے جو ہے دین سے دور رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ چاہے ذلت دے، اللہ چاہے رسوائی دے، اللہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو عزت دے، اللہ کے ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اچھا اگر آپ جب غار میں جاتے تو دیکھتے کیا کہ یہ لوگ جگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ ان کو دیکھ کر گمان کریں گے کہ یہ جگ رہے حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اچھا یہ لوگ سوتے تو رہے لیکن پھر کروٹ کیا لیا کرتے تھے؟ کروٹ نہیں لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی کروٹ کو جو ہے بدلا ہے، دائیں کروٹ بھی ان کو ہم نے سلایا ہے، بائیں کروٹ بھی سلایا ہے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کروٹ جو بدلتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتے تھے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ فرشتے ان کے کروٹ کو بدلتے تھے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو خود بخود وہ اپنا کروٹ لے لیتا ہے، لیکن حضور کی حدیث آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں، درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر گر جائے۔ تو یہ بندے جو سو رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی مدد سے ان کی کروٹ کو بدلتے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کے پاس ایک کتا بھی تھا جو اپنی بازو کو پھیلائے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اب کتا کا مسئلہ یہ ہے کہ کتا آپ پال سکتے ہیں، پالنا جائز ہے، کتا پالنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ اگر آپ نے اس نیت سے کتا پالا ہے کہ ہم اپنے کھیت کی رکھوالی کروائیں گے، اپنے گھر کی رکھوالی کروائیں گے، چور ڈاکو نہ کودے، اس نیت سے پالنا جائز ہے۔ اگر یہ نیت نہیں، اگر آپ کی کوئی اور نیت ہے کہ جو بھی دل میں نکلے آدمی اس کو کاٹ لے یا لوگوں کا نقصان کرے، تو ایسی وجہ سے کتا پالنا بہتر نہیں ہے۔
رکھوالی کی وجہ سے، رکھوالی کے اعتبار سے آپ نگرانی کے طور پر کتا پالنا جائز ہے۔ اچھا، کتا جو ہے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اپنے بازو کو پھیلائے ہوئے، لو اطلعت علیہم لولیت منہ فرارا ولا ملئت منہ رعبا، اگر آپ اس کتے کو دیکھتے تو آپ بھاگ جاتے، آپ فوراً نکل جاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت زیادہ رعب ڈال دیا تھا۔ اگر رعب نہ ڈالتے تو بہت سارے شکاری کتے اور پہنچ جاتے، یہ بھی چاہتا دیکھنے کے لیے چلا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رعب ایسا ڈالا کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی کہ وہاں تک چلا جائے۔ ویسے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، لیکن خدا نخواستہ اگر جاتا تو بھی نہیں جا پاتا کتے کی وجہ سے۔